لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام وعلی ابی الائمہ ومعدن النبوہ ومختلف الملائکہ وعلی اسد اللہ الغالب غالب کل طالب مطلوب علی کل طالب نقطۃ دائرۃ المطالب نقطۃ دائرۃ المطالب الذی حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین بالحسنین علی ابن ابی طالب ولعنۃ الدائم علی اعدائہم منکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وہیبتہم وعفتہم وولادتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وهو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ ذکرا کثیرا صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، بھائیو دوستو، قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق کائنات مالک رب و جہان کریم اور رحیم پروردگار کا ارشاد گرامی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ کب کرنا ہے؟ صبح اور شام کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، کسی راوی کی روایت، کسی مجتہد کا جملہ، کسی عالم کا قول نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے۔ اور قرآن کی آیت انسانوں کے لیے نمونِ عمل ہوتی ہے کہ جہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو۔ کب کرنا ہے؟ صبح بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، شام میں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب یہ سوال یہ کہ اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ خود سورہ جمعہ میں آگے بڑھ کے اللہ نے آواز دیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے پہلی آیت میں کیا کہا؟ اللہ نے پہلی آیت میں کہا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اب اس آیت میں اللہ نے یہ معین نہیں کیا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ نے معین کر دیا کہ اللہ کا ذکر، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی زمین اور آسمان میں درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ زمین والے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آسمان والے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب زمین والے کون ہیں؟ جیسے آپ یہ لے لیجئے، مائک، یہ بھی اللہ کا تسبیح کرتا ہے، یہ ممبر یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ فرش یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ لائٹ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ دیوار یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ کھڑکیاں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ دیوار یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یہ کمرے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ گیٹ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اشجار اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، درخت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جمادات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جمادات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حیوان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پانی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سمندر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، دریاؤں کو لہلہانا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، پرندوں کا چہچہانا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، بادل کا برسنا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، یہ بجلی کا کڑکڑاہٹ یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ملائکہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جنت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سلسبیل اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پل صراط اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، میں مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، ہائے مگر مجمع کم ہے لیکن سارے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کائنات دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب یہ تسبیح پروردگار ہے کیا؟ اللہ نے کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، کہ تسبیح پروردگار ہے کیا؟ اب تسبیح پروردگار مسلمان بھی کرتے ہیں، تسبیح پروردگار شیعہ بھی کرتے ہیں،
یہ تسبیح پروردگار ہے کیا؟ میں مدنی کی توجہ چاہتا ہوں، یہ تسبیح پروردگار ہے کیا؟ تسبیح پروردگار اللہ اکبر تسبیح پروردگار ہے، الحمدللہ تسبیح پروردگار ہے، سبحان اللہ یہ تسبیح پروردگار ہے، اللہ اکبر تسبیح پروردگار ہے، الحمدللہ تسبیح پروردگار ہے، سبحان اللہ تسبیح پروردگار ہے۔ میں پورے مدنی کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کہا جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ کی تسبیح ہے، الحمدللہ اللہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اب میں پورے مدنی کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر اللہ کی تسبیح ہے، الحمدللہ اللہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اسے پوری کائنات تسبیح پروردگار کہتی ہے، ہم اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ سلامت رکھے، نام لینے والوں کو، نعرہ لگانے والوں کو، خاموش بیٹھنے والوں کو، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ کی تسبیح کیسے کریں؟ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ تسبیح پروردگار ہے۔ دنیا اسے تسبیح پروردگار کہتی ہے، ہم اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو انسان روزانہ سونے سے پہلے، سنیے امام کی بات، امام فرماتے کہ جو انسان سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لیتا ہے، تسبیح زہرا پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ تسبیح زہرا پڑھ لے، اللہ پوری رات عبادت الہی میں شمار کرتا ہے۔ تسبیح زہرا پڑھ لے ایک مرتبہ وضو کر کے، اللہ پوری رات عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اب فرشتے بندوں سے کہتے ہیں، جو تسبیح پروردگار تسبیح جناب زہرا پڑھتا ہے، پڑھنے والے بندے سے فرشتے کہتے ہیں، اے بندے خدا کتنا خوش نصیب ہے تو، تیری دن کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہوئی، رات کی انتہا بھی اللہ کے ذکر سے ہوئی۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ یہ ہے تسبیح پروردگار، یہ ہے تسبیح زہرا۔ اب شاعر کہتا ہے، شاید میں نے اس کو کسی محفل میں کسی مجلس میں میں نے پڑھا تھا، ان شاعر کو میں نے جب پڑھتا تھا مدرسے میں، ہمارے ایک دوست تھے ساجد صاحب، ان کا اشعار ہے یہ، شاعر کہتا ہے رٹو توتوں کی طرح ہم نہیں پڑھتے قرآن، رٹو توتوں کی طرح ہم نہیں پڑھتے قرآن، ہم سمجھ بوجھ کے زہرا کی ثنا کرتے ہیں۔ اب ان شعر کو تو سب کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ شعر رٹو طوطے کی طرح ہم نہیں پڑھتے قرآن، ہم سمجھ بوجھ کے زہرا کی ثنا کرتے ہیں۔ ٹوٹا پھوٹا ہوا زہرا کا مقامت دیکھو، آ کے رضوان یہاں قیاد بنا کرتے ہیں۔ رٹو طوطوں کی طرح ہم نہیں پڑھتے قرآن، رٹو طوطوں کی طرح ہم نہیں پڑھتے قرآن، ہم سمجھ بوجھ کر زہرا کی ثنا کرتے ہیں۔ ٹوٹا پھوٹا ہوا زہرا کا مقامت دیکھو، آ کے رضوان یہاں قیاد بنا کرتے ہیں، آ کے رضوان یہاں قیاد بنا کرتے ہیں۔ ان کی چادر بھی پیمبر ہے، پیمبر کی طرح ان کی چادر سے لوگ مسلمان بنا کرتے ہیں، اور ان کے تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے لیا کرتے ہیں۔ ان کے تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ مشیت سے لیا کرتے ہیں، اسی کو تسبیح زہرا کہتے ہیں۔ اب امام جعفر صادق کی روایت، صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔
امام فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ سفر پہ جانا کچھ چیزیں ساتھ لے کے جانا. پہلی چیز سفر پہ جانا تو کچھ چیزیں ساتھ لے کے جانا. سائل نے سوال کیا کہ مولا وہ کون سی چیز ہے؟ پہلے فرمایا کہ جب سفر پہ جانا تو کنگھی ساتھ لے کے جانا. دوسری چیز جب سفر پہ جانا تو مسواک ساتھ لے کے جانا. تیسری چیز جب سفر پہ جانا تو جانماز ساتھ لے کے جانا. چوتھی چیز جب سفر پہ جانا تو حقیق ساتھ لے کے جانا. پانچویں چیز جب سفر پہ جانا تو خاکے شفا ساتھ لے کے جانا. سائل نے سوال کیا مولا مسواک سمجھ میں آیا, مولا کنگھی سمجھ میں آئی, مولا جانماز سمجھ میں آیا, مولا حقیق سمجھ میں آیا, مولا قاق شفا کیوں, مولا قاق شفا کیوں؟ امام نے فرمایا کہ سنو, جہاں جہاں قاق شفا رہتی ہے وہ پورا علاقہ اللہ کے امان میں رہتا ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ میں. بھائی ادھر یوسف بھائی نے 2 بار نعرے لگایا ہے اور بیچ میں خالی ہے, ادھر لوگ کم ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بیلنس برابر رہے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ. ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بارگاہ. تو لہذا امام نے فرمایا کہ کچھ ساتھ لے کے جانا, کا خاک شفا ساتھ لے کے جانا. اب آئیے امام کی حدیث بھی سناتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جو انسان خاک شفا سے بنی ہوئی تسبیح سے تسبیح پڑھتا ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اگر وہ بھول بھی جاتا ہے, ملائکہ اسے تسبیح پروردگار کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں. اسے تسبیح پروردگار, اسے تسبیح پر مجھے ٹائم دیا گیا ہے اس لیے میں ٹائم پوچھ لیا. صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بات. موسم کی خرابی کی وجہ سے جلوس بھی جانا ہے تو لہٰذا میں انشاءاللہ آپ کی زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد کی بات. تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد کرتا ہے. دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے اللہ کی حمد کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوگا نا, دنیا کو کس نے تسبیح پڑھنا سکھایا؟ دنیا کو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اب سوال تو ہوگا نا, دنیا والوں کو کس نے سکھایا؟ آسمان والوں کو کس نے سکھایا تسبیح پڑھنا؟ دنیا والوں کو زہرا نے سکھایا ہے نا, سبحان اللہ, یا الحمدللہ, یا لا الہ الا اللہ, یا اللہ اکبر, یہ زہرا کی تسبیح ہے نا. زہرا سے پہلے تسبیح کا سلیقہ کسی کو نہیں آتا تھا. زہرا نے زمانے کو بتایا تسبیح کیسے پڑھنا ہے. اب آسمان والوں کو کس نے سکھایا؟ روایت کے جملے آپ جانتے ہیں بزرگ ہمارے, روایت کے جملے ہیں کہ جب اللہ نے جبریل کو پیدا کیا, خلق کیا, اللہ نے جبریل سے پوچھا جبریل بتا تو کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ میں تو تو. علی کی آواز آئی, مولا کائنات کی آواز آئی, خالق نہج البلاغہ کی آواز آئی, کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والوں کی آواز آئی, نہیں آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنانے والے کی آواز آئی. جبریل ایسے نہیں کہتے, یہ نہیں کہتے کہ تو میں. ایک مرتبہ پھچی مڑ کے دیکھا کہ یا علی آپ, پھر علی بتائیے کیسے کہنا ہے؟ کہ اللہ کے بارگاہ میں اگر سوال اللہ کرے یہ نہیں کہتے کہ تو ہے میں ہے. کہ پھر علی کیا کہوں؟ کہ انت رب الجلیل انا عبد ذلیل, پروردگار تو رب جلیل ہے, میں عبد ذلیل ہوں. تو پتہ چلا نا زمین والوں کو زہرا نے سکھایا. نئے جملے کی توجہ کرے, زمین والوں کو زہرا نے سکھایا, آسمان والوں کو علی نے سکھایا. یعنی اگر زہرا اور علی نہ ہوتے تو کائنات کو تسبیح کرنے کا سلیقہ نہ آتا. اگر یہ نہ ہوتے تو زمانوں کو پتہ ہی نہ چلتا تسبیح کیسے کی جاتی ہے, اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے. جناب موسیٰ کو طور پہ گئے, روایت میں توجہ کرے,
اور یہ روایت آپ کو مل جائے گی ذخیرہ قصص، اردو میں ہے، فارسی میں، عربی میں، اردو میں ہے، نیٹ پہ آپ سرچ کریے ذخیرہ قصص، اردو میں بہترین کتاب ہے، آل محمد کے فضائل ہے ذخیرہ قصص۔ اور روایت میں یہ ہے کہ اس زمانے میں جب امام زمانہ غائب ہیں، لوگوں کو امام کے فضائل سمجھ میں نہیں آتے، لوگ امام کے فضائل میں شک کرنے لگیں گے، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، یہ فضلت کیسے، وہ فضلت کیسے۔ یہ روایت میں نے 2 کتابیں پڑھا ہے، ایک کتاب کا نام بحر الانوار ہے اور دوسری کتاب کا نام ہے القطرہ۔ ابھی میں نے پڑھا ہے القطرہ اور بحر، دونوں کتابوں میں یہ روایت میں نے پڑھا ہے، اور روایت کا جملے ہیں کہ لوگوں کو اس زمانے میں اہل بیت کے فضائل سمجھ میں نہیں آئیں گے، مگر جب ہمارا آخری بیٹا، امام فرماتے ہیں جب ہمارا آخری بیٹا کا ظہور ہو جائے گا، امام اپنے چاہنے والوں کو قریب بلا کر اپنے دستے شفقت امام اپنے چاہنے والوں کے سر پہ رکھیں گے، پھر امام جد علی کے فضائل زمین والے فضائل نہیں پڑھیں گے، آسمان والے فضائل پڑھیں گے۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام اپنے چاہنے والوں کے سر پہ دستے شفقت پھیریں گے، اب پھر امام کا چاہنے والا امام کی فضیلت میں شک نہیں کرے گا، لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ جب امام کا سر یا چاہنے والوں کے سر پہ آئے گا تو لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اللہ نے ہمیں ایسے عقل عطا کیا ہے۔ تو لہٰذا جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے، جب گئے ایک سوال کیا، پروردگار یہ بتا مجھے ایک ایسی تسبیح عطا کر، ذخیرہ قصص اس میں واقعہ موجود ہے، کہا پروردگار مجھے ایک ایسی تسبیح عطا کر جس کی وجہ سے مجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ پروردگار مجھے ایک ایسی تسبیح عطا کر، لوگ جاتے ہیں نا بابا کے پاس، اس کے پاس، اس کے پاس، یہ کیا کروں، وہ کیا کروں، سب سے زیادہ اسم اعظم ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ لوگ تعویذ باندھ لیتے ہیں، دھاگا باندھ لیتے ہیں، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جھنڈے کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی کی مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مشکل پڑ جائے بیٹھ کر یا علی کہہ لینا، مشکل آسان ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ گئے کوہ طور پر، کہا پروردگار مجھے ایک ایسی تسبیح بتا جس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت میں دونوں میں کام آئے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ فلاں جگہ چلے جانا، فلاں پہاڑی پہ چلے جانا، تمہیں ایسا اسم اعظم مل جائے گا جس کی وجہ سے تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ جناب موسیٰ گئے، پہاڑ پہ گئے، جناب موسیٰ کیا دیکھا، عجیب واقعہ ہے، توجہ کرے۔ جناب موسیٰ نے کیا دیکھا، ایک سنگریزہ، سنگریزہ جانتے ہیں نا، سنگریزہ پتھر نہیں ہوتا، چھوٹا سا جسے کہتے ہیں سنگریزہ، وہ پڑا ہوا تھا، ایک نور نکل رہا تھا سنگریزے سے، سنگریزے سے نور نکل رہا تھا۔ جناب موسیٰ گئے، جناب موسیٰ کو بڑا پسند آیا، سنگریزہ نور نکل رہا تھا، جناب موسیٰ کو بڑا پسند آیا۔ جناب موسیٰ گئے، اٹھانا چاہا سنگریزہ، اٹھانا چاہا، سنگریزہ نہیں اٹھا، پھر زور لگایا، اٹھانا چاہا، پھر سنگریزہ نہیں اٹھا، پھر اٹھانا چاہا سنگریزہ، پھر نہیں اٹھا۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کان لگا کے سنا تو سنگریزہ یا علی کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جملہ بڑا تھا لیکن بڑا آہستہ سے آپ نے سن لیا، سنگریزہ یا علی کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اب جناب موسیٰ کو غصہ آیا، کہا جناب موسیٰ نے کہا سنگریزے تجھے پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں، میں نے گھوسا مارا ایک آدمی مر گیا، میں وہ ہوں جو اوج ابن عنق کو لاٹھی مارا، اوج ابن عنق مر گیا، ہلاک ہو گیا، میں گھوسا مارا، میں نے غصہ مارا، بندہ مر گیا۔ سنگریزے نے کہا موسیٰ زبان سنبھال کے بات کرنا، میں وہ ہوں جو امام علی کی تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ خبردار آہستہ سے بات کرنا، میں علی کی تسبیح بیان کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار کیا ہے؟ کہا موسیٰ اسی سے پتھر سے پوچھ لو ماجرا کیا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا پتھر میں تجھے اٹھانا چاہتا ہوں۔ سوال کیا کیا؟ دنیا اور آخرت کی ایسی چیز بتا، ایسی تسبیح بتا جو دنیا اور آخرت میں کام آئے۔ جناب موسیٰ نے پتھر سے سنگریزے سے کہا میں تجھے ہاتھ پہ لینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ سنگریزے نے کہا موسیٰ
اگر اپنے ہاتھ پہ لینا چاہتے ہو ایک مرتبہ یا علی کہہ دو میں ہاتھ پہ آ جاؤں گی. ایک مرتبہ یا علی کہے نا میں تمہارے ہتھیلے پہ آ جاؤں گی. اب ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے یا علی مدد کہا, آپ نہیں کہیں گے, نعرہ نہیں لگائیں گے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے یا علی کہا, ادھر کہا سنگریزہ اڑتا ہوا جناب موسیٰ کے ہتھیلے پہ آ گیا, ہتھیلے پہ آ گیا. اس کے بعد جناب موسیٰ رکھا, اسی جگہ پہ رکھ دیا. ایک اور بلندی پہ گئے, چاہا جناب موسیٰ نے چاہا کہ میں یہاں پہ اللہ کی عبادت کروں, اللہ کا شکریہ ادا کروں, اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایک راز دکھایا. مصلی عبادت کو بچھایا, اللہ کی عبادت کی. اب جو مصلی عبادت کے بعد اب جو جناب موسیٰ نے چاروں طرف نگاہ کی تو کیا دیکھا, چاروں طرف نور نکل رہا ہے, نور نکل رہا ہے. جہاں جہاں جناب موسیٰ نظر کرتے ہیں یا علی کی آواز آ رہی ہے, یا علی کی آواز آ رہی ہے. سنگریزے سے یا علی کی آواز آتی ہے, پتھر سے یا علی کی آواز آتی ہے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا, اب میں پورے مجمع کی توجہ, ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار یہ کیا, پوری کائنات یا علی کر رہی ہے. اللہ کی آواز آئی, موسیٰ تم نے سوال کیا, ایسی تسبیح بتاؤ جسے دنیا میں آخرت میں کام آئے. یا علی کی تسبیح ایسی ہے جو دنیا میں کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. کہا یا علی ایسی تسبیح ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے. تو لہذا یہ ہے تسبیح پروردگار. دنیا کی ہر چیز تسبیح پروردگار کرتی ہے. دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ہم جہاں پہ ہم خوشی کا ماحول ہوتا ہے ہم تسبیح کرتے ہیں, ہم تحلیل بیان کرتے ہیں, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن ذرا ان ہستیوں سے پوچھنا, ان اہل بیت سے پوچھنا کہ جنہوں نے مسائل پہ تسبیح پروردگار کیسے ماحول میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا بڑا آسان ہے, لیکن جہاں لاشیں اٹھائے جا رہے ہو, جہاں چادر چھینی جا رہی ہو, جہاں گلے پہ تیر لگ رہا ہو, جہاں پر تماچے لگ رہے ہو, جہاں پہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی جا رہی ہو, وہاں پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہو, وہاں لاشوں کے کنارے قیدیوں کی طرح لے کے جایا جا رہا ہو, ایسے ماحول میں تسبیح پروردگار کرنا بڑا آسان ہے. بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مولا حسین آپ کے اوپر بڑے مصائب ڈھائے گئے ہیں, آپ کا آخری سجدہ پروردگار تھا, تسبیح پروردگار تھا, مگر مولا مجھے معاف کرنے گا, مولا مجھے معاف کریے گا. مولا بغیر آزادی میں تسبیح پروردگار کرنا بڑا آسان ہے. اونٹ کے لنگے پوچھ پر تسبیح پروردگار کرنا, اونٹ کے لنگے پوچھ پر تسبیح پروردگار کرنا بڑا مشکل ہے. عزادارو وہ حسین کے دل سے پوچھئے نا, حسین نے تسبیح پروردگار کیسے کیا ہوگا. علی اکبر کے کلیجے سے پوچھئے تسبیح پروردگار کیسے کیا ہوگا. عباس کے بازو سے پوچھئے تسبیح پروردگار کیسے کیا ہوگا. قاسم کے پامال لاش سے پوچھئے تسبیح پروردگار کیسے کیا ہوگا. عزادارو رباب سے پوچھئے تسبیح پروردگار کیسے کیا ہوگا. مسلم کی بیوی سے پوچھئے تسبیح پروردگار کیسے کیا ہوگا. آزاد روایت کے جملے ہیں, جب دیار بدیار کوچا بکوچا قافلہ پھرایا گیا. ارے کوفہ جب قافلہ آیا, ارے مسلم کے بیوی نے مسلم کے سر کو دیکھا, ایک مرتبہ زار و قطر کیا, بچے کو اکبر پہ قربان, ایک بچے کو قاسم پہ قربان, ایک بچے
بچے کو اکبر پہ قربان کر دیا، ایک بچے کو قاسم پہ قربان کر دیا۔ آزادارو، یہ جو مجلس ہے دو معصوم کی مجلس ہے نا، طفلان مسلم کی مجلس ہے نا، آزادارو بڑے مصائب ہیں۔ طفلان مسلم کے دیار بدیار پھر رہے تھے، رات کا سناٹا تھا۔ آزادارو مسئلہ یہ میں صاحب کا جملہ کیسے آپ کو سناؤں، رات کا سناٹا تھا۔ ارے مسلم کے یتیم جب رات کے سناٹے میں ایک مرتبہ بڑے بھائی کے پیر پہ کچھ لگا، ارے بڑے بھائی نے بیٹھ کے ہاتھ لگایا، ارے بڑے بھائی نے کیا دیکھا، باپ کا کٹا سر۔ ارے مسلم کے یتیموں نے باپ کے سر کو لیا، اے بابا آپ کے بعد دیار بدیار کوچا بکوچا، اے بابا آپ کے یتیم، اے بابا آپ کے بعد ہم کوچا کوچا بازار بازار۔ آزادارو ایک مومنہ تھی چاہنے والی، اس نے جب دیکھا یتیم کو دیکھا، ارے رات کے سناٹے میں گلے لگایا، ارے گھر لے کے آئی۔ جب رات کا سناٹا آیا، اس بیوی کا ارے ملعون یہ شقی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، جب رات کے سناٹے میں آیا، دروازے قفل لگا ہوا تھا، ایک مرتبہ بیوی سے کہتا ہے آج کیا ہو گیا، ارے دروازے کو تالا لگا دیا۔ ارے مومنہ نے نہیں بتایا، جب بڑے اصرار کے بعد جب تلوار کو نکالا، تلوار کے نوک سے ارے تالے کو توڑا، رات کا سناٹا تازہ دارو، رات کا سناٹا، یہ ملعون ہاتھ مارتا ہاتھ مارتا کمرے میں آیا، ارے بڑے بھائی کا سر کو پکڑا، کے کنارے کوئی بچانے والا، کوئی فریاد کرنے والا، کوئی روکنے والا نہ تھا۔ ایک بی بی ہاتھ پہلو پہ رکھ کے ارے حارث کے سامنے، اے حارث ارے مسلم کی یتیم، ارے میرے بیٹے چھوڑ دے اللہ، مسلم کے یتیم ہے چھوڑ دے اللہ، کوئی بچانے والا موجود نہ تھا۔ لعین نے دریا کے کرانے ارے دو بھائی کو لے کے آیا، آزاد اور بڑا ظلم ہوا اہل بیت پر، بڑا ظلم ہوا۔ ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا اے شقی ہمیں مارنا چاہتا ہے، بس ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے۔ چھوٹے بھائی نماز کھلتے جا کی، حارث کہتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ لو۔ بڑے بھائی سمندر کے قریب آئے، ارے چھوٹا بھائی سمندر کے قریب آیا، حارث نے کہا اچھا نماز کے بہانے ارے پانی پینے کا ارادہ ہے، ارے بڑے بھائی نے کہا حارث ہم عباس کے بھتیجے ہیں، ہم عباس کے بھتیجے ہیں، ہم دھوکہ نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ حارث نے کہا کا وضو کرنے کیا، نماز ادا کیا، بڑے بھائی کا سر کاٹا، دریا میں پھینک دیا، چھوٹے بھائی کا سر کاٹا، دریا میں پھینک دیا، بس میں صاحب کو میں نے تمام کیا۔ بڑے بھائی کا سر کاٹا، دریا میں پھینک دیا، چھوٹے بھائی کا سر کاٹا، دریا میں پھینک دیا، 2 بھائی آپس میں ملنے لگے۔ حارث نے دیکھا ارے بڑا ظلم کیا، 2 بھائی آپس میں ملنے لگے، حارث نے بڑا ظلم کیا، ارے تیر نکالا، تیر نکالا، کبھی چھوٹے بھائی کے جسم پر، کبھی بڑے بھائی کے جسم پر، کبھی چھوٹے بھائی کے جسم پر، کبھی بڑے بھائی کے جسم پر۔ زہرا فریاد کرتی رہی حارث حارث چھوڑ دے۔